السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی فضل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا، وصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه ومن هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام ملك الحي القيوم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، جس آیت کریمہ کو میں نے پڑھا اس سلسلے میں کچھ عرض کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر کے نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نبی پاک جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گہربار میں بآواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شعبان المعظم کا مہینہ اختتام پذیر ہے، آخری اس کا مرحلہ چل رہا ہے، اور گزشتہ مہینہ چونکہ 30 کا مہینہ تھا تو بہت ممکن ہے کہ رمضان المبارک کا کل ہی چاند نظر آ جائے، یعنی شعبان 29 کا ہو جائے. یہ بہت ممکن ہے. مطلب صاف رہا اور چاند نظر آ گیا یا اس کی شرعی شہادت مل جائے تو یقیناً کل ہی سے تراویح وغیرہ کا بھی اہتمام ہوگا. ہاں، اگر چاند کہیں نہ نظر آیا یا نظر تو آیا لیکن شہادت شرعیہ فراہم نہ ہو سکی تو ظاہر سی بات ہے مہینہ 30 کا شمار کیا جائے گا اور کل سے نہیں پرسوں سے ہوگا. امکان یہی ہے، زیادہ امکان یہی ہے کہ کل سے تراویح وغیرہ کا اہتمام ہوگا. اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ عطا فرمایا. دیکھا جائے تو شروع سے لے کر کے آخر تک اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں. اس میں ذرا محنت بڑھا دی جاتی ہے اور کمال یہ ہے کہ کھانے پینے کا معاملہ ذرا گھٹا دیا جاتا ہے. زمانہ سمجھتا ہے کہ ہم کم کھاتے ہیں، حالانکہ ہم کم نہیں کھاتے، دینے والا بھی کم نہیں دیتا. غور کر کے دیکھیں تو آپ اتنا ہی کھاتے ہیں، اس سے زیادہ کھاتے ہیں اور اس سے اچھا کھاتے ہیں. اللہ اپنی نعمتیں اس ماہ میں بھوکا رکھنے کے باوجود بھی عطا فرماتا ہے. پورے سال کوئی باقاعدہ افطار کا اہتمام کرتا ہے؟ نہیں کرتا، پورے سال تو نہیں کرتا. لیکن رمضان المبارک کا جب مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو کچھ گھرانے تو ایسے ہیں کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی اس کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے. اور یہ برا بھی نہیں ہے اگر رمضان سے پہلے ضروری اشیاء کو ہم اپنے گھر میں خرید کر کے رکھ دیں
تو سکون کے ساتھ عبادت کر پائیں گے۔ اگر یہ نیت ہو کہ ہم خرید کر کے اس لیے رکھیں کہ کھائیں گے تو یہ عبادت نہیں ہے۔ اس لیے اگر رکھیں کہ ہاں ہماری عبادت میں خلل نہ ہو، ہماری عبادت میں خلل نہ پڑے، تو یہ رکھنا بھی عبادت ہے۔ رکھنا آپ کا متعین ہے لیکن کھانا آپ کا متعین نہیں ہے، کیونکہ پتہ نہیں ہم رمضان المبارک تک رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ روزہ رکھ بھی دیا تو افطار تک رہیں گے یا نہیں رہیں گے، کون ہے دنیا میں جو ضمانت دے سکے؟ اس لیے اگر کوئی رمضان المبارک کے لیے اہتمام کرتا ہے اور روزوں کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اہتمام کرتا ہے تو یہ برائی نہیں ہے، اچھائی ہے۔ افطار کے موقع پر باقاعدہ گھروں میں اہتمام ہوتا ہے، کم سے کم دوپہر کے بعد سے تو شروعات ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ بنیادی طور پہ دیکھو، لوگ کہتے ہیں بھوکا رہتے ہیں، کیا واقعی آپ بھوکا رہتے ہو؟ بھائی آپ ایک ناشتہ کرتے ہو، دوپہر کا کھانا کھاتے ہو، ایک ناشتہ کرتے ہو اور دوپہر کا کھانا کھاتے ہو۔ اگر ہم بزرگوں کے زمانے کو دیکھ لیں تو ناشتہ وہ کب کرتے تھے؟ آپ کا زمانہ نہیں ہے، آپ کی تو صبح ہوتی ہے 12 بجے، 1 بجے لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں حضرت ناشتہ ہوا کیا؟ یہ ناشتے کا وقت ہے۔ چلو، تو بزرگان دین کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ فجر سے پہلے اٹھتے تھے، بلکہ تہجد میں اٹھتے، فجر سے کے وقت اٹھتے تھے اور فجر کے آدھا 1 گھنٹہ کے بعد ان کو ناشتہ چاہیے ہوتا۔ آج بھی دیکھو ہمارے اکابرین جو ہیں ان کو صبح ناشتہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو یہ ناشتہ جہاں فجر کے بعد ہوتا ہے، اگر فجر سے پہلے ہو جائے تو یہی سحری ہے، یہی سحری ہے۔ ناشتہ زندگی بھر کرتے رہے تو اس میں کوئی کمال نہیں تھا، لیکن سحری کی تو اس میں کمال بھی پیدا ہوا، عبادت بھی ملی اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکات پر بھی عمل ہوا۔ تو کیا آپ کا ناشتہ ضائع ہوا؟ نہیں ہوا۔ جہاں فجر سے پہلے، فجر کے بعد کرتے تھے، وہاں فجر سے پہلے آپ نے کر دیا۔ ایک دوپہر کا کھانا آدمی 2 بجے کھاتا ہے، کوئی سورج ڈوبنے کے بعد تو فوراً نہیں کھانا کھاتا، لیکن آپ نے سورج ڈوبنے کے بعد فوراً کھانے کا اہتمام کیا۔ تو گویا کہ 2-3 گھنٹے کی تاخیر ہی سے صحیح اللہ نے وہ بھی تو رزق عطا فرما دیا۔ تو تمہارا رکا کیا؟ تمہارا گیا کیا؟ کچھ بھی نہیں گیا۔ ناشتہ بھی ہوا، کہتے ہیں دوپہر کا کھانا بھی ہوا، اور تراویح کے بعد جا کے کچھ نہ کچھ تو کھاتے ہی ہیں۔ اگر افطار کے بعد کچھ کھا لیا تو کہتے ہیں تراویح کے بعد ہلکا پھلکا فروٹ ہی کے نام پر کئی کلو ہضم ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ بھی تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ دن میں روزہ رکھا انسان نے تو اللہ نے اسے کھانے کے لیے رات کا حصہ بھی عطا فرمایا۔ اب اس زمانے کو یاد کریں، پہلی امتوں میں آپ کو معلوم ہے روزے کیسے ہوتے تھے؟ پہلی امت میں رات کا حصہ بھی روزے میں شامل ہوتا۔ پہلی امت میں روزے میں بڑی سختیاں ہوتی تھی۔ آج کے زمانے میں ہمارے اوپر جو روزہ فرض ہے، کھانا پینا اور قربت سے دور رہنا، اسی کا نام روزہ ہے، اسی کا نام روزہ ہے۔ پہلی امتوں میں ایسا نہیں تھا، بہت سخت قسم کے روزے ہوتے تھے، یہاں تک کہ کوئی گھریلو کام نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ روزے کی حالت میں کوئی بول بھی نہیں سکتا، وہ بھی روزے میں شامل تھا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر کے آئی تھی، شادی تو ہوئی نہیں تھی لیکن بچہ تھا، یہ اللہ کی علامت ہے، یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا اظہار فرمانا چاہا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کی پیدا فرمایا، اور اس کے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ رب کے لیے کون سی بڑی بات ہے جب وہ آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے؟ تو یہاں تو ماں موجود ہے، یہاں تو ماں موجود ہے۔ بہرحال حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے آئیں
تو قوم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے جو لے کر کے آئے؟ تو آپ نے انی نظر تو للرحمن صوما کہا کہ میں نے روزہ رکھا ہے اس لیے گفتگو نہیں کروں گی، اس لیے گفتگو نہیں کروں گی۔ کیا بات سمجھ میں آئی کہ اس وقت کے روزے میں گفتگو نہ کرنا بھی شامل تھا؟ آج آپ سوچ کر کے دیکھو، تصور کر کے دیکھو، اگر روزے میں یہ بھی پابندی لگا دی جائے کہ آپ بول نہیں سکتے تو پھر ہماری حالت کیا ہوگی؟ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا کرم ہے کہ جو پہلے کے روزوں میں سختیاں ہوتی تھیں، الحمدللہ امت محمدیہ کے روزوں میں وہ سختیاں نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانیاں چاہتا ہے، اللہ تمہارے ساتھ آسانیاں چاہتا ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان پر جس طرح سے سختیاں کرتا ہے، اگر اللہ رب العزت وہی سختی کرنے لگے تو انسان کتنا برباد ہو جائے گا، انسان کتنا برباد ہو جائے گا۔ بظاہر ہم کو ایسا محسوس ہوتا ہے ہمارے کھانے پینے پر پابندی لگا دی گئی، ہمارے کھانے پینے پر الحمدللہ کوئی پابندی نہیں لگائی گئی، بلکہ اتنا کھلایا بھی گیا، بلکہ اس سے اچھا کھلایا گیا، بلکہ اس سے اچھا کھلایا گیا۔ اب جب اچھا کھلایا جائے گا تو جیسی تعلیم ہوگی ویسا امتحان بھی ہوگا۔ اگر ہم امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہا کنتم خیر امہ، آپ اچھی امت ہو، تو بھئی اچھائی بھی تو پائی جانی چاہیے۔ آپ اچھی امت، کنتم خیر امہ، آپ بہترین امت ہو، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت جتنے بھی پیغمبران نظام آئے، حضرت آدم سے لے کے سب امتوں میں سب سے بہترین امت تم ہو، تو تمہارے اندر بہترین چیزیں بھی تو ہونی چاہیے۔ وہ بہترین چیزیں کیا ہیں؟ یاد رکھو، اللہ کی فرما برداری سے بڑھ کر کے کوئی بہتری اللہ نے پیدا نہیں کی ہے، اللہ نے بہتری کوئی پیدا نہیں کی ہے۔ رمضان المبارک شروع ہوا، چاند نظر آیا، تو سب سے پہلے آپ نے اہتمام کس چیز کا کیا بتاؤ؟ رمضان المبارک کا۔ مغرب کی نماز پڑھ کر کے آپ نکلے، مغرب کی نماز پڑھ کر کے آپ نکلے، آپ نے چاند دیکھا یا پھر شہادت آئی، تو جب رمضان کا ثبوت ہو گیا تو سب سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے تراویح کا اہتمام کیا، سب سے پہلے تراویح کا اہتمام کیا۔ اب محراب میں اللہ کا کلام پڑھا جانے لگا۔ اب تک آپ عشاء کی نماز پڑھ کر کے چلے جاتے تھے، اب حکم ہوا کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ کو 20 رکعت، اچھا یہ بھی یاد رکھنا 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہے۔ اس بھرم میں نہیں رہنا کہ 10 پڑھتے ہیں، 7 پڑھتے ہیں، 5 پڑھتے ہیں، ہرگز نہیں۔ جو ہماری شریعت مطہرہ میں ثابت ہے وہ 20 رکعت تراویح ہے، تو 20 رکعت ضرور پڑھو، اسی میں اللہ کی فرما برداری ہے۔ دیکھو ایک بات بتاتا ہوں، 7 رکعت پڑھنے میں جتنا وقت لگے گا 20 رکعت نماز پڑھنے میں اس سے زیادہ وقت لگے گا، تو زیادہ وقت لگے گا تو تم زیادہ وقت اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہے، اتنی زیادہ مسجد آباد رہی، اور جتنی زیادہ مسجد آباد رہی اتنے ہی زیادہ آپ نے کلام بھی سنا۔ تو اللہ نے آپ کے اوپر، ہمارے اوپر کرم فرمایا کہ اپنی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ رکنے کی توفیق عطا فرمائی اور اپنا کلام سنایا، اپنا کلام سنوایا۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آیا، آپ نے سب سے پہلے کیا سنا؟ آپ نے سب سے پہلے اللہ کا کلام سنا۔ اسی کو قرآن کریم نے یوں سمجھایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو نازل کس لیے کیا گیا؟ صرف وہی فضیلت ہے؟ نہیں، جس طرح نازل ہوا اسی طرح سے ہم نے سنا بھی، اسی طرح سے ہم نے سنا بھی۔ 1400 سال پہلے پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محراب میں کھڑے ہو کر کے جیسے قرآن کریم سنایا، اپنے صحابہ اکرام کو یاد کروایا، جیسے 1400 سال پہلے قرآن کریم پڑھا جاتا تھا، آج بھی الحمدللہ ویسے ہی قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک میں کہاں قرآن نازل ہوا،
تو نازل تو ہو گیا اب ہمارے اوپر، کہا اب آپ سننا شروع کرو، اب آپ سننا شروع کرو۔ یہاں سے قرآن پاک 20 رکعت میں آپ سن کر کے 1.25 پارہ، 1.5 پارہ، 2 پارہ پڑھانے والے مختلف افراد ہوتے پڑھاتے۔ آپ کو یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ آج حافظ صاحب نے 1.5 پارہ پڑھا دیا، 2 پارہ پڑھا دیا، زیادہ ہو گیا، پاؤں دکھنے لگے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اپنا زیادہ سے زیادہ کلام پڑھوا لے، یہ تو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ آپ کے کان ہیڈ فون لگانے کے بعد یوٹیوب دیکھتے ہوئے گھنٹوں جو گزر جاتے ہیں، آپ کو پتا چلتا ہے، آپ کو پتا چلتا ہے۔ بھئی آپ کی دنیا کی بات کر رہا ہوں جہاں پر آپ آدھی رات، پونی رات برباد کر دیتے ہو۔ یہ بتاؤ دنیا کے کلام میں اتنی تاثیر ہے کہ آپ اتنا وقت صرف کر سکتے ہو، تو اللہ کے کلام میں کیوں نہیں ہے قوت؟ معاملہ صرف اتنا ہے کہ ہم دنیا کی طرف تو دل لگاتے ہیں، دین کی طرف دل نہیں لگاتے، دل مائل نہیں کرتے اپنا، اسی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ہم اپنے آپ کو دین کی طرف مائل کر لیں اور اس عظمت اور اس خیال کے ساتھ قرآن پاک سنیں کہ دنیا کا یہ وہ کلام ہے جیسا کلام اللہ نے دنیا میں اتارا ہی نہیں ہے، دنیا کا کوئی کلام ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ سوچ کر کے دیکھو، دنیا کی ایک کتاب دکھا دو جس کے سننے سنانے کا باقاعدہ کہیں پر رواج ہو۔ پڑھنے والے تو بہت کچھ پڑھتے ہیں، لیکن جماعت کے ساتھ ہر سال سننے اور سنانے کا دنیا کی ایک کتاب آپ دکھا دو جس کا رواج ہو، کہا نہیں ہے۔ لیکن دنیا کی ایک کتاب ایسی ہے جو ہر سال سنی بھی جاتی ہے، سنائی بھی جاتی ہے، ہر سال سنی بھی جاتی ہے اور سنائی بھی جاتی ہے۔ دنیا کی واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ یاد کی جاتی ہے۔ کچھ بھی نہ یاد کر سکا تو کم سے کم اتنا تو یاد کرتا ہے کہ اس کی کم سے کم نماز پوری ہو جائے، اس کی نماز پوری ہو جائے۔ 10 سورتیں تو کم سے کم انسان ضرور یاد کرتا ہے۔ تو کہا جیسے ہی چاند نظر آیا ویسے ہی ہم فوراً اللہ کی بارگاہ کے جانب مائل ہوئے، ہم اللہ کی بارگاہ میں آئے، نیت باندھ لی، کھڑے ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں، نیت باندھ لی اور کھڑے ہو گئے۔ اور کس نیت سے کھڑے ہوئے کہ مولا ہم تیری بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں اور جو کلام سن رہے ہیں وہ بھی تیرا ہی کلام سن رہے ہیں، وہ بھی تیرا ہی کلام سن رہے ہیں۔ ابھی آپ 20 رکعت پہلے دن تراویح پڑھیں گے، تھکاوٹ کا احساس ہوگا، دل چاہے گا کہ دوسرے دن آرام کرے۔ شریعت نے کہا نہیں، شریعت نے فرمایا نہیں۔ اب تک فجر میں اٹھنا تمہارے لیے مشکل ہوتا تھا، اب فجر سے پہلے اٹھ کر کے دکھاؤ۔ سحری کب ہوتی ہے؟ فجر سے پہلے ہی تو ہوتی ہے۔ فجر سے پہلے، فجر کا وقت شروع ہو گیا تو بھی سحری نہیں کر سکتے۔ اچھا یہ بھی ذہن میں یاد رکھو کہ اگر سحری نہ کر سکے تو روزہ نہیں رکھ سکتے، ایسا معاملہ نہیں۔ سحری کرنا سنت ہے، سحری کرنا سنت ہے۔ اگر سحری نہ کر سکے اور بغیر سحری کے بھی روزہ رکھ سکتے ہو تو یقیناً رکھو، روزے کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک روزہ جو چلا جائے اپنی فضیلتوں کے ساتھ زندگی بھر بھی ہم روزہ رکھیں تو ویسی فضیلت حاصل نہیں ہو پاتی ہے، ویسی فضیلت حاصل نہیں ہو پاتی ہے۔ کان تھک کے گئے تھے، گھر جا کے آرام کرنے کا دن چاہا، رب نے فرمایا کہ نہیں تم سحری کرو۔ اچھا ہمارے یہاں مزاج ذرا بدل گیا ہے، ہر چیز میں بہت زیادہ کھانے کا اہتمام ہوتا ہے کہ اب پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ انسان کوشش کرتا ہے سحری میں اتنا کھانے کی افطاری تک بھوک نہ لگے۔ یہ غلط طریقہ ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ آپ سحری کم ہی کرو، پھر دیکھو دن میں آپ کے بدن میں سستی نہیں آئے گی، اور اگر آپ نے بھوک سے زیادہ کھا لیا اور بہت زیادہ کی، اب تو دن بھر روزہ رہنا، کھانے کو ملے گا نہیں، لہذا اسی وقت اتنا کھا لو کہ اس وقت تک بھوک نہ لگے، تو بھائی پورا دن پچانے میں گزر جائے گا، کھٹی میٹھی ڈکاروں کے ساتھ گزر جائے گا، پیٹ میں درد الگ ہوتا رہے گا، جس میں گرانی الگ محسوس ہوگی، درد الگ ہوتا رہے گا۔ یہ ساری کیفیتیں سے آپ گزرتے رہیں گے۔ اب ان ساری کیفیتوں کے ساتھ گزریں گے تو بتاؤ آپ کا تلاوت قرآن کی طرف دل مائل ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کہ پہلے زمانے میں لوگ اتنی عبادتیں کر لیتے تھے
सूखी रोटी खा करके जितनी इबादतें करते थे, आज हम बिरयानी खा करके उतनी इबादतें नहीं कर पाते। ज्यादा खाना इंसान के जिस्म को मुज़महिल कर देता है, बिना वजह का वजन इतना बढ़ जाता है कि पांव फूलने लगते हैं, बदन में दर्द होने लगता है। तो जब ये कैफियत पैदा हो जाएगी तो बताओ वो अल्लाह की बारगाह में ज्यादा देर तक खड़ा हो पाएगा? नहीं खड़ा हो पाएगा। इसीलिए फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि सुन्नते मुबारका पर अमल करो। वो सुन्नत पर अमल करना भी है, इबादत करना भी है और सेहत की जमानत भी है। सेहत की जमानत में सरकार ने तो यही फरमाया ना, पेट के 3 हिस्से करो, एक ही में खाना खाओ, एक में पानी रखो और एक को खाली रखो, ताकि हजम करने की सलाहियत उसके अंदर पैदा हो जाए, हजम करने की सलाहियत पैदा हो जाए। फरमाते हैं कि सहरी बहुत ज्यादा नहीं करनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं करनी, उतने ही करें जितना आपका पेट बर्दाश्त करे, बस उससे ज्यादा नहीं। ये मत सोचना कि फिर अफ्तार तक नहीं मिलेगा। जो रब सहरी कराने पर कुदरत रखता है, वही रब इफ्तार कराने पर भी कुदरत रखता है। सहरी में इतना अच्छा इंतजाम नहीं होता जितना कि इफ्तार में होता है। ये हमारे और आपके चाहने से नहीं होता है, मेरे रब के चाहने से होता है, मेरे रब के चाहने से। तुम दिन भर रोजा रखे, तुम्हारे घर में खाने की चीजें मौजूद थी, नहीं खाया, कोई रोकने वाला नहीं था, कोई छीनने वाला नहीं था, कोई जुल्म करने वाला नहीं था, तुम्हारे घर में पानी भी था, खाना भी था, सारे मशरूबात भी मौजूद थे, आप चाहते तो खा भी सकते थे, पी भी सकते थे। कौन है जो आपको रोक रहा है? फरमाया इताअते इलाही है जो हमें रोक रही है, अल्लाह की बंदगी है जो हमें रोक रही है, अल्लाह की रजा है। हमारे दिल में इस बात का ख्याल रहा करता है कि कोई जात देखे ना देखे, रब्बुल इज्जत हमें देख रहा है और उसकी आंखों से कायनात की कोई शय ऐसी नहीं है जो पोशीदा बैठा है। हुजूर आला हजरत अजीम अल बरकत अलैहि रहमतु व रिज़वान के बारे में आता है, बचपने में जब आपने रोजा रखा, बहुत कम उम्र थी, अभी तो आपके लिए माशाअल्लाह बहुत अच्छा इंतजाम भी हुआ, पंखे से जब काम ना चला तो एसी भी लगाएंगे, हर चीज का एहतमाम होता है कि नहीं? बताओ उस जमाने में एहतमाम होता है। आज अभी बात हो रही थी कि यूपी में गर्मी सख्त है, हाँ यकीनन सख्त है, लेकिन याद रखो सख्तियां जितनी ज्यादा होती हैं अजर भी उतना ज्यादा मिलता है। सख्तियां जितनी ज्यादा होती हैं अजर भी उतना ही ज्यादा मिला करता है। मेरा रब बहुत करीम है, बल्कि तमाम करीमों का करीम है कि वो अगर सख्तियां देता है तो उसी के एतबार से अजर भी अता फरमाता है, बल्कि अजर अपने शाने करीमी के एतबार से अता फरमाता है, अपने शाने करीमी के एतबार से। तो रोजा गर्मी में पढ़ना ये एक इत्तफाकी अमल है, लेकिन गर्मी का बर्दाश्त करना ये हमारी इबादत का हिस्सा है, ये हमारी इबादत का हिस्सा है। कहते हैं कि आला हज़रत अज़ीम अल बरकत और रिज़वान बचपने की उम्र थी, रोजा रखा, रोजा रखा और फिर उसके बाद वहां तो सुबह 7 ही बजे इतना सूरज अच्छी तरह से चमकने लगता है कि 30-35 का टेम्परेचर कभी कभी सुबह 8 बजे ही हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? आप सब लोग जानते हो अच्छी तरह से। आज जितनी बेंगलोर में गर्मी पड़ रही है उससे कहीं ज्यादा यूपी और उस शुमाली हिंद में पड़ रही है, इससे किसी को इनकार तो है नहीं। अरे शुमाल छोड़ दो, आपके यहाँ का टेम्परेचर 30 के अंदर का, ये हुबली की तरफ चले जाओ, देखो वहां का टेम्परेचर 40 का पहुंच जाएगा। रायचूर चले जाओ, गुलबर्गा चले जाओ, ये सब वो मकामात हैं जहां पे 40 का आज भी टेम्परेचर है, तो वहां पे रोजा रखना और मुश्किल होगा। आला हज़रत अज़ीम अल बरकत और रिज़वान ने रोजा रखा। जाहिर सी बात है, सुबह से धूप निकली हुई है, कोई एसी का इंतजाम थोड़ी ना था। बच्चे के चेहरे पर कहते हैं कि कुछ इस तरह के आसार जो प्यास की वजह से नुमाया होते हैं वो नुमाया होने लगे और दोपहर के बाद बाकायदा इफ्तारी का इंतजाम होने लगा। मुस्लिम घरानों में अल्हम्दुलिल्लाह, देखो दुनिया का कोई भी खाना पकाया जाए इबादत का हिस्सा नहीं है,
لیکن جو کھانا افطاری کے لیے بنایا جائے وہ عبادت کا حصہ ہے. سن لو اس چیز کو. دنیا میں ولیمے کا کھانا یہ بھی عبادت ہے. کہتے ہیں افطار کے لیے جو کوئی بھی کھانا بناؤ آپ اس کے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے. تو یہاں تک کہ شادیوں میں بھی جو کھانا کھلایا جاتا ہے اس کی بھی کوئی فضیلت نہیں ہے. ہم دوست احباب کی دعوت کرتے ہیں, بلاتے ہیں, کوئی فضیلت نہیں ہے, بس یہ ہے کہ صلہ رحمی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. لیکن رمضان المبارک میں جو کھانا افطار کے لیے تیار کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ دنیا کا وہ کھانا ہے جس کو پکانا بھی عبادت ہے, کھانا بھی عبادت ہے. جی ہاں, آپ اس کو اس طور پہ نہ لیں کہ کھانے کے لیے سب بناتے ہیں. ہاں ہاں کھانے ہی کے لیے بناتے ہیں. کیا کمی ہے, کیا برائی کیا ہے؟ ہم کھاتے بھی اس لیے ہیں تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو, اور روزہ بھی اسی لیے رکھتے ہیں تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو. دونوں کو سمجھو, دونوں چیزوں کو سمجھو. تو رضا الہی یہ ہمارا مقصد ہوا کرتا ہے. اب آؤ, حضرت نے روزہ رکھا, دوپہر سے شروع ہوا, فرنی بنی تھی. خواتین عورتیں کیا کرتی ہیں, بننے کے بعد مٹی کے برتن میں رکھ کر کے ایک جگہ رکھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ جم جائے, تاکہ وہ جم جائے, اور پھر اس کو افطار کے وقت میں استعمال کیا جاتا ہے. آپ کے والد محترمہ حضرت عظیم البرکت علی رحمۃ اللہ کے والد محترم جب مرجھایا ہوا چہرہ اعلیٰ حضرت کا دیکھا تو دوپہر کے بعد ہاتھ پکڑ کر کے کمرے میں لے گئے, دروازہ بند کر دیا, اور ارشاد فرماتے ہیں بھوک لگی ہے, پیاس لگی ہے, کچھ کھا لو. کہا روزہ ہوں. کہا بچوں کا روزہ ایسے ہی ہوتا ہے, کون دیکھ رہا ہے. دروازہ بند کر دیا گیا. غیرت ایمانی, دیکھو ایک ایمان بچے کے دل میں کیسے پیدا کیا جاتا ہے. میں نے کہا نا آپ اپنے گھر میں مختار ہیں, کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے روک نہیں سکتا کہ آپ پانی نہیں پی سکتے. جو چیز آپ کو روک رہی ہے وہ اللہ کی خشیت ہے, اللہ کا حکم ہے جو آپ کو روک رہا ہے, اللہ کا حکم ہے جو آپ کو روک رہا ہے. فرماتے ہیں کہ مولانا نبی احمد خان صاحب لے کے گئے اور آپ نے کہا کہ کچھ کھا لو. چہرہ کملا گیا ہے. آپ نے کہا روزہ ہوں. کہا بچوں کا روزہ ایسے ہی ہوتا ہے, کون دیکھ رہا ہے. دروازہ بند ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا, اور میں بھی کسی کو نہیں بتاؤں گا, تم سے وعدہ کرتا ہوں میں بھی کسی کو نہیں بتاؤں گا. اللہ اکبر. بچے کی زبان سے ایک جملہ نکلا تھا. ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کسی کی نگاہ نہیں دیکھ رہی ہے, کیا اللہ کی نگاہ قدرت بھی مجھے نہیں دیکھ رہی ہے؟ کیا اس کی نگاہ سے بھی کوئی شے کائنات میں پوشیدہ رہ سکتی ہے؟ یہ بچے کی ایمان کی مضبوطی کا عالم تھا. آپ سوچو جب وہ بڑے ہوئے ہوں گے تو ان کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا, ان کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا. تو فرماتے ہیں, آپ نے فرمایا کہ جس نگاہ سے ہم پوشیدہ نہیں رہ سکتے, ہم چھپ نہیں سکتے, اللہ کی وہ نگاہ تو ہمیں دیکھ رہی, اس کی نگاہ سے کوئی شے چھپ نہیں رہ سکتی. اللہ اکبر. آپ مسکرائے, آپ کا سینہ چوڑا ہو گیا, آپ نے پیشانی کو بوسہ دیا اور ان کے علم و عمر میں ترقی کی دعائیں عطا فرمائی. باپ بھی ایسے ہی ہوتا ہے, بچہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے, تربیت اس کی ایسے کی جاتی ہے. عرض کر رہا تھا دوپہر کا کھانا, دوپہر کا کھانا خواتین گھر کی عورتیں دوپہر میں بنانا شروع کرتی ہیں. آپ ان کو یہ نہ دیکھیں, آپ ان سے یہ نہ کہیں کہ کھانے کے لیے بنا رہے ہیں. ہاں کھانے کے لیے بنا رہے ہیں, کیا برائی ہے, لیکن مخصوص کھانا ہے جو افطار کے لیے بنایا جا رہا ہے. دیکھو رمضان المبارک میں دن میں نہیں کھانا یہ بھی عبادت ہے, اور افطاری کے بعد کھانا یہ بھی عبادت ہے. افطاری کے بعد کھانا یہ بھی عبادت ہے, اور بہت زیادہ کھانا یہ عبادت نہیں ہے. بہت زیادہ کھانا یہ عبادت نہیں ہے. اللہ نے ان ایام میں کم کھانے کا اہتمام اسی لیے کیا تاکہ آپ زیادہ عبادت کر سکیں. مغرب بعد اگر آپ نے بہت زیادہ کھانے کا اہتمام کر لیا تو آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ ابھی 17 رکعت عشاء کی نماز بھی ہمیں پڑھنی ہے, اور پھر 20 رکعت تراویح کا بھی اہتمام کرنا ہے. اور یہ پوری نماز جو ہے 20 رکعت, 4 رکعت, 3 رکعت,
یہ تمام کے تمام جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے تو گھنٹوں ابھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، تو گھنٹوں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے تیاری بھی ویسے ہی کر کے جائیں، تیاری بھی ویسے ہی کر کے جائیں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو سکیں۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا عشرہ، یہ 3 حصے کیوں کیے گئے؟ رمضان المبارک کے بھی 3 حصے کر دیے، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ۔ یہ تقسیم کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ تقسیم کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ دیکھو، زندگی کے 3 حصے ہوتے ہیں، زندگی کے 3 ہی تو حصے ہوتے ہیں، ایک بچپنا ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے۔ موسم کتنے ہوتے ہیں؟ فرمایا یہ بھی تو 3 ہی ہوتے ہیں، سردی ہے، گرمی ہے، برسات ہے۔ بتاؤ، یہ تو قدرت الہیہ ہے، یہ قدرت الہیہ ہے۔ تو اسی کے مطابق اللہ نے 3 حصے کیے۔ بچپنا یہ ایک ایسا وقت ہوا کرتا ہے جس میں انسان کو کسی کی فکر نہیں ہوتی ہے، جوانی ذمہ داریاں ڈالی جاتی ہیں، اور بڑھاپا ایک ایسا حساس زمانہ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں بوڑھے کے سر پر ذمہ داریاں نہیں ہیں۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، بوڑھے کے سر پر سب سے زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ آدمی جو گھر کا بڑا ہوتا ہے، جوان یہ سمجھتا ہے کہ اب تو والدین فارغ ہو گئے، بیٹے بیٹیوں کی انہوں نے شادی کر لی، حج کر لیا، فارغ ہو گیا، اب ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وہ گھر پر ہے۔ حق تو یہ ہے کہ جتنی ذمہ داریاں ان کے اوپر ہوتی ہیں، گھر کے کسی فرد پر نہیں ہوتی، اور جتنا احساس ان کو ہوتا ہے اتنا احساس کسی کو نہیں ہوتا۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لو، نئی نویلی دلہن آتی ہے، اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو شوہر بعد میں ڈانٹتا ہے، پہلے شوہر کا باپ جو سسر کا جانے والا ہے وہ ڈانٹتا ہے۔ گھروں کے معاملات جو عورتوں کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیں ڈانٹا جاتا ہے، ہمیشہ ہمیں بولا جاتا ہے، ہمیشہ ہمیں ٹوکا جاتا ہے۔ بھائی جس نے کر لیا اپنی زندگی میں وہ نہیں ٹوکے گا تو کون ٹوکے گا؟ جس نے اپنی زندگی میں کر کے دکھا دیا تو اس کی عمومی طور پر شکایت شوہر سے نہیں رہتی ہے، کیونکہ شوہر کون کا ہے، وہ تو اس کے پیچھے ایسے ہی بھاگے جا رہا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے جو گھر کا سب سے بڑا ذمہ دار ہے، سب سے بڑا ذمہ دار ہے، احساس اس کو سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ ایک کپ اگر چائے بھی گر جائے تو اس کو جتنی تکلیف ہوگی دوسرے کو نہیں ہوگی۔ اب ایک اور تجربہ کر کے دیکھو، باپ اپنے بیٹے کو ایک تھپڑ مار دے تو اسے اتنا احساس نہیں ہوتا جتنا دادا کو احساس ہوتا ہے۔ وہ اپنے اولاد کو ٹوک دیا کرتا ہے کہ پوتے کو کیوں مارا۔ بتاؤ، بوڑھا ہوتا، کسی کام کا نہیں ہوتا تو گھر کی زیادہ فکر وہی کیوں کرتا؟ یہ غلط نظریہ ہے کہ گھر کا جو بڑا ہوتا ہے اور بوڑھا ہوتا ہے اسے احساس نہیں ہوتا، واللہ اسے گھر کا سب سے زیادہ احساس ہوا کرتا ہے۔ گھر کا جو سب سے زیادہ احساس ہوتا ہے، بیٹا اگر بیوی کے لیے 10,000 کے بھی کپڑے لے کر کے چلا آئے، بیوی خوشی خوشی سے لے لے گی، لیکن بیٹا اگر باپ کے لیے تھوڑا بھی قیمتی اگر کپڑا لے کر کے آتا ہے تو باپ بولتا ہے اتنا قیمتی لانے کی کیا ضرورت تھی، اس سے کم قیمت کا کپڑا بھی میرے لیے چل سکتا تھا۔ یہ بتاؤ، یہ بولنے والا کون ہے جو تم سے محبت کرتا ہے، جو تمہارے ساتھ عقیدت رکھتا ہے، جو تمہارے ساتھ دلی لگا رکھتا ہے، وہی بول سکتا ہے، اور آپ بولتے اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ بخدا اس کی زبان جو ہلا کرتی ہے وہ آپ کی ترقی کی دعائیں کرتی ہے، اور جس دن وہ نہ رہے گا تو پھر کون رہے گا؟ کون تمہارے گھروں کو سنبھالے گا؟ کون تمہیں صحیح راستہ دکھائے گا؟ اب سنو میری بات، ایک بوڑھا، اس کو گھر کا سب سے زیادہ احساس ہوتا ہے، اس کو گھر کا سب سے زیادہ، لیکن بڑھاپا زندگی کی آخری منزل ہے، اس میں ساری چیزوں کا احساس ہوتا ہے۔ دیکھو، پہلا عشرہ گزر گیا، رحمت ہے، دوسرا برکت ہے، تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ سب سے حساس عشرہ آخری میں شروع ہوا۔ میں نے بتایا کہ بڑھاپے میں جتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اتنی جوانی میں نہیں ہوتی ہے، اتنی جوانی میں نہیں ہوا کرتی ہے، اتنے بچپنے میں نہیں ہوتا۔
वैसे ही जो तीसरा अशरा होता है, गौर करके देखना इस चीज पर कि जो तीसरा अशरा होता है जहन्नम से आजादी का होता है। बताओ ये क्या चीज है, बताओ ये क्या चीज है। जितनी इबादतें की, जितनी अल्लाह की रजा के लिए नमाज तरावी पढ़ते रहे और आने पाक पढ़ते रहे, रब की बारगाह में हाजिर रहे, उसकी खातिर आपने रोजा रखा, सहरी की, इफ्तारी की, हर हर काम उसके लिए किया, और आखिरी अशरे में अपनी गर्दन को जहन्नम से आजाद नहीं कर पाया, तो बताओ जिंदगी किस काम की है, वो इबादतें किस काम की हैं, वो सहूलतें किस काम की हैं। फरमाया ये इबादतें इसीलिए की जाती हैं ताकि अल्लाह हम सबको जहन्नम से आजादी अता फरमा दे, ताकि हमें अल्लाह जहन्नम से आजादी अता फरमा दे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रो रो करके, गिड़गिड़ा करके दुआएं फरमाते थे, रो रो करके, गिड़गिड़ा करके दुआएं फरमाते थे। अल्लाह अकबर, एक दिन में 70 मरतबा भी आपने तौबा की है, एक दिन में 70 मरतबा भी आपने तौबा की है। मुझे आप ये बताओ, वो पैगंबर जो मासूम है, वो पैगंबर जो जन्नती है, बल्कि जन्नत के पैदा करने का सबब है, उन्हीं की वजह से जन्नत को पैदा किया गया, उनके जन्नती होने में शुबहा कहा नहीं है, उनको ऐसा करने की क्या जरूरत। फरमाया कि वो अपने लिए नहीं करते थे, हम जैसे गुनहगारों के लिए क्या करते थे। क्योंकि कुरान पाक में जो हमें बताया गया कि जिसकी जिंदगी हमारे लिए नमूना अमल है, वो किसकी जिंदगी है, कहा दुनियादारों की जिंदगी नहीं है, रसूल पाक की जिंदगी है, रसूल पाक की जिंदगी है। जब पैगंबर से गुनाह ना हुआ, मासूम है, जन्नती है, यकीनन जन्नत उन्हीं की वजह से बनाई गई। जब वो तौबा कर रहे हैं तो हमें कितनी तौबा करनी चाहिए, ये बताओ। रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में होता क्या है, कहा इत्काफ सुन्नत उसी अशरे में किया जाता है ना। सुन्नत जो इत्काफ है किस अशरे में किया जाता है, आखिर के 10 दिन में ही तो किया जाता है भाई। वैसे तो आप अभी भी सुन्नत की इत्काफ की नियत करें, नफिल है, नफिल है, लेकिन जिसको सुन्नत हम कहा करते हैं वो इत्काफ कब है, का आखिर अशरे में, आखिर अशरे में, यानी आखिर के 10 दिन, वो इत्काफ सुन्नत कहलाता है। मुझे एक बात बताओ कि आप क्या तरावी नहीं पढ़ रहे थे, पढ़ रहे थे क्या? आप मस्जिद में 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए नहीं आ रहे थे, कहा रहे थे, कहा कि रोजा अफ्तारी वगैरह सारी चीजें हो रही थी, नहीं हो रही थी, कहा वो सब कुछ हो रही थी। तब फिर घर बार छोड़ करके, आलो औलाद को छोड़ करके, कारोबार छोड़ करके, सारी चीजों को छोड़ करके रब की बारगाह में आने की वजह क्या, और अपने ऊपर कैद लगाने और पाबंदी लगाने की वजह क्या कि अब मौला तेरे घर में आ गया हूं तो जब तक चांद नजर आएगा मैं तेरे घर से बाहर नहीं निकलूंगा। यही तो पाबंदी होती है। इत्काफ करने वालों पर कौन सी पाबंदी होती है भाई? मस्जिद के अंदर रहना है, उसे फनाए मस्जिद में भी जाने की इजाजत नहीं है, उसे फनाए मस्जिद में भी जाने की इजाजत नहीं है। लोग आज के जमाने में भी मोबाइल वगैरह रख करके ही इत्काफ करते हैं। देखो ऐसा है, दुनिया को ही जब लेकर के आना है तो आने की क्या जरूरत, अपने घर में रहो ना, अपने घर में रहो। मेरी गुजारिश ये है कि इन चीजों का इत्माम हरगिज ना किया जाए। जब आप अल्लाह के लिए आए हैं तो दुनिया को मस्जिद के दरवाजे से बाहर रख करके आए, दुनिया को छोड़ करके आए हैं तो पूरी तरह से उसको छोड़ करके आए, दुनिया को साथ में लेकर के ना आए, वरना इबादत का मजा नहीं आएगा, वरना इबादत का मजा नहीं आएगा। इबादत का मजा कब आता है? मौला मैं हूं और तू है। देखो आप जिक्र करते हैं अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह, क्या मतलब इसका, क्या मतलब इसका? मौला तू ही है, तू ही है, तू ही, ये रट लगाने की जरूरत क्या? कहा दिल को मार कर रहा हूं ताकि दिल में ये बात अच्छी तरह से आ जाए कि दुनिया का पालनहार कोई इंसान नहीं है बल्कि मालिक खालिक कायनात है। उसी की बारगाह में आया हूं, सारी दुनिया को छोड़ करके आया हूं, उसी के दर पर हमने बिस्तर को लगा लिया है और इस उम्मीद के साथ लगाया है कि जब तक हमारी गर्दनें जहन्नम से आजाद ना होगी हम उसके दरबार से लौट करके नहीं जाएंगे। आखिर रात में होता क्या है? शब कदर है, आखिर रात में होता क्या है? रब ही तो ऐलान फरमाता है कोई जो हमसे बख्शिश का परवाना हासिल कर ले। जब आदमी इतनी चीजें इखलास के साथ करेगा तो हम अपने रब के करम से
امید نہیں یقین رکھتے ہیں کہ وہ بھی ہمیں بخشش کا پروانہ عطا فرما دے گا۔ رمضان ہمارے لیے نعمت ہے، رحمت ہے، برکت ہے۔ ہرگز یہ نہ سوچنا کہ یہ ہمارے لیے زحمت ہے۔ واللہ نذیر، یہ اتنا مقدس مہینہ، اتنا مقدس مہینہ کہ اس کا دن بھی عبادت ہے، رات بھی عبادت ہے، نہ کھانا بھی عبادت ہے، کھانا بھی عبادت ہے۔ اور کرم اس کا یہ کہ ہر عبادت کو اتنا بڑھا دیا گیا، ایک نیکی کا ثواب 70 تک پہنچا دیا گیا، ایک نفل کا ثواب 70 تک پہنچایا گیا، اور ایک فرض کا بھی ثواب 70 تک پہنچایا گیا۔ اللہ رب العزت ان رمضان المبارک کو تمام تر احکامات کے ساتھ ہمیں پابند بننے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی رحمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا